الحمد لله والشمس والقمر والصلاة والسلام على سيد الجن والبشر وعلى آله وصحبه وأهل بيته المنور. اللهم نور قلب رمضان الحيدر بفیضان القرآن وسنة الدرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم المتين المبين المعين. دعائے خیر می گویم پس تمہید طولانی نگاہم را مجلہ کن زنور قبلہ ثانی. نمی دانم آخر چون دم دیدار می رقصم مگر نازم بئی ذوقے کی پیشے یار می رقصم. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کی من بودم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک. نیا بازار کے اس محلہ کے تمام سنی خوش عقیدہ مسلمان مبارکبادیوں کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے آج اتنا محترم بشان اور عظیم الشان جلسہ کانفرنس بموقع جشن ولادت مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کا انعقاد کیا. آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس میں اکابر علماء و مشائخ کی شرکت ہو رہی ہے جس کی تفصیل آپ نے قاری نثار صاحب سے سن لیا. انشاءاللہ العزیز اتنے علماء مشائخ مقررین خطباء اور شعراء آج آپ کے اس جلسے میں آ گئے ہیں کہ اذان فجر تک آرام سے انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے اور پڑھیے میرے ساتھ اللہم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا.
اور یا رسول اللہ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ پیڑ پودے ہیں نہ فلک ہے نہ ملک ہے نہ حور ہے نہ غلمان ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات۔ صوفیاء کرام ایک روایت نقل فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیا، کہ اللہ کی ذات جو ہے مخفی چھپی ہوئی جو ہے ذات تھی خزانے کی صورت۔ پھر اللہ نے چاہا کہ میرا جلوہ دیکھنے والا کوئی ہو، میرا جلوہ دیکھنے والا کوئی ہو، میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا کوئی ہو، میری احدیت کا اقرار کرنے والا کوئی ہو۔ تو پھر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے نور کو پیدا فرمایا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ، ایسے نہیں پورا مجمع بولیے سبحان اللہ۔ اسی کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر آگے حضور کیا فرماتے ہیں، وَكُلُّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِي وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ گویا یہ آسمان مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، زمین مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، یہ فلک مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، یہ ملک مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، یہ انسان مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو آسمان نہیں ہوتا، زمین نہیں ہوتی، شجر نہیں ہوتا، حجر نہیں ہوتا، ملک نہیں ہوتا، سماک اور سمک نہیں ہوتے، ذرہ ذرہ نہیں ہوتا، قطرہ قطرہ نہیں ہوتا، گوشہ گوشہ نہیں ہوتا، دریا کی روانی نہیں ہوتی، سمندر کی طغیانی نہیں ہوتی، کلیوں کی چٹک نہیں ہوتی، پھولوں کی مہک نہیں ہوتی، سربا فلک افجار نہیں ہوتے، دریائی ناپیدا کنار نہیں ہوتے، گلشن و آبشار نہیں ہوتے، نبیین نہیں ہوتے، صدیقین نہیں ہوتے، صالحین نہیں ہوتے، اولیاء کاملین نہیں ہوتے، عارفین نہیں ہوتے، محققین نہیں ہوتے، محققین نہیں ہوتے، علماء نہیں ہوتے، اصفیاء نہیں ہوتے، انبیاء نہیں ہوتے، خطباء نہیں ہوتے، شعراء نہیں ہوتے، جن نہیں ہوتے، بشر نہیں ہوتے، مرد نہیں ہوتے، عورتیں نہیں ہوتی، کوئی ذرہ نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی گوشہ نہیں ہوتا، آپ نہیں ہوتے، ہم نہیں ہوتے۔ اے آنکھ والوں، زمین سے لے کر آسمان تک اور راج محل کے قاری نثار سے لے کر دنیا کے آخری حصہ کے آخری بشر تک جو بھی نظر آ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہے ہو، جو بھی محسوس کر رہے ہو، وہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ گویا صرف ہم بریلوی میلادی نہیں ہے، ہم راج محلی میلادی نہیں ہے، میلادی تو یہ آسمان بھی ہے، میلادی تو یہ زمین بھی ہے، میلادی تو یہ تارے بھی ہے، میلادی تو یہ چاند بھی ہے، میلادی تو یہ سورج بھی ہے۔ آگے بولو، بہت زور سے بولو یار، دونوں ہاتھ لہرا کے بولو یار، رسول اللہ سرکار کی آمد، ایسے بولو گے؟ ٹائم بہت کم ہے، کب ختم کر دوں گا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور علماء تو ماشاءاللہ بالکل بھرے ہوئے ہیں۔ سرکار کی آمد، ہاتھ اٹھا کے بولو اور زور سے بولو، مسکرا کے بولو۔ تکلیف ہے تو فوراً سے پہلے یہاں جاؤ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، ہوا کی آمد،
ملجا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، نور کی آمد، حضور کی آمد، سرکار کی آمد، سید ابرار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. اب جو ہاتھ آدھا آدھا اٹھانے لگے تو میلادی صرف ہم بولو نا، یہ مولانا صرف میلادی نہیں ہے، یہ قاری صاحب صرف میلادی نہیں ہے، یہ ہمارے حضرت جو ہے نا صرف یہ میلادی نہیں ہے، اور وہ نیتا جی صرف میلادی نہیں ہے، بڑے اچھے نیتا جی ہیں، ورنہ نیتا لوگ کو فرصت ہے عالم کے ساتھ بیٹھے اور جلسہ میں آئے، اور آئے گا بھی پھر اب الیکشن کا ٹائم آئے گا تب آئے گا، ہاں، اور اسی کو بلائے گا یہ نیتا لوگ اپنے پاس، یا اسی کے پاس جائے گا جس کے پاس 10-20 ووٹ ہو. اب یہ نیتا لوگ کو کون بتائے کہ کس کے پاس کتنا ووٹ ہے. بہرحال معلوم ہے یہ میرے گھر کے اور بڑے اچھے نیتا ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. دیکھو بات میں کر رہا تھا کس کی؟ حضور کی. بولو سبحان اللہ. کس کی؟ سبحان اللہ. بولو تو مسکرا کے بولو سبحان اللہ. تو یہ زمین کیا ہے؟ میلادی ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ اور آسمان میلادی ہے. آسمان کیا ہے؟ چاند تارے آپ میلادی بولو نا. اور ہم اب یہ جو 24 نمبر ہے، یہ جو دو ٹانگ کے جانور ہے، یہ جو سعودی زکوٰۃ پر پلنے والے زکوٰۃ خور ہے، یہ جو امریکی کے ریاض پہ جو ہے نا میلاد کو حرام بولنے والے، جلوس کو حرام بولنے والے، نیاز کو حرام بولنے والے، قاری نثار کے نعرہ کو حرام بولنے والے، مولانا رقیب کی نعت کو حرام بولنے والے، یہ حرام خور ہے. ان سے کہو اگر میلاد النبی سے چڑ ہے تو وہاں بھی ہو، یہ زمین چھوڑ دو، زمین بھی میلادی ہے. آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، یہ آسمان میلادی ہے. اور سنو، مرنے کے بعد قبرستان میں مت جانا، قبرستان بھی تو میلادی ہے. مرگھٹ ڈھونڈو، مرگھٹ. کیا ڈھونڈنا ہے؟ وہاں جاؤ، وہیں مرو، زندہ نہیں رہنا ہے. یہ آسمان کے نیچے، زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. تو پھر میلاد ہی سے چڑ ہے تو چڑھنے والے کو ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. بولو نا، زور سے بولو. تو کیا کرنا چاہیے؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے، ڈھال صدقہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. یا رسول اللہ تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ، ٹھنڈا کلیجہ. تو اللہ نے چاہا کہ میرا جلوہ کوئی دیکھے، میرا جلوہ کوئی دیکھے، میری احدیت کا، سمدیت کا، بے نیازی کا، وحدانیت کا، غفاریت کا، جباریت کا کوئی دیکھنے والا ہو. تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرما دیا. محبت سے بولیے، محبت سے بولیے. پیدا فرمانے کے بعد رکھا کہاں؟ نور مصطفیٰ کو، آپ کے ہمارے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرما دیا. بولو نا. تو رکھا کہاں؟ کہاں رکھا؟ کچھ معلوم ہے؟ نہیں. جلسہ کرو گے اور 1:30 بجے تک نعت پڑھواؤ گے تو کیا معلوم ہوگا صاحب؟ جلسہ پڑھنے والے کو ناچ کی طرح، نچنیا کی طرح نوٹ پھینک کے اس کے منہ میں مارو گے تو علم کیا ہوگا صاحب؟ جاننا ہے نا تو تقریر سے دلچسپی رکھو، عالم سے دوستی کرو، عالم کے ساتھ بیٹھو، صحیح وقت پہ صحیح عالم کا بیان کرواؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ہو، بولو نا بھائی. نعت بھی ہو، نعت تو عشق کی غذا ہے، مگر ڈھنگ سے ہو، قاعدہ سے ہو، وقت سے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ بیان جاری رکھو. اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا کہاں ہے؟ جنت نہیں ہے کہ جنت میں رکھ دے، عرش نہیں ہے کہ عرش معلیٰ میں رکھ دے، فرش نہیں ہے کہ فرش پر نازل کر دے، اور آسمان نہیں ہے کہ آسمان میں رکھ دے. جب آسمان ہے ہی نہیں تو رکھے کہاں؟ جنت ہے ہی نہیں تو رکھے کہاں؟ فرش گیتی ہے ہی نہیں تو رکھے کہاں؟ عرش معلیٰ بنا ہی پیدا ہی نہیں ہوا تو رکھے کہاں؟ اللہ اللہ. سنیو، تمہارا
सीना चौड़ा हो जाएगा। रिवायत सुनो और मजबूत बात सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर, अपने महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख दिया। वो क्या कैफ और कैफियत है, कौन बयान करे कि अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में अपने महबूब के नूर को रख दिया। कब तक रखा अल्लाह जाने, कैसे रखा अल्लाह जाने, क्या कैफियत थी अल्लाह जाने। कोई है ही नहीं, इंसान नहीं है, जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, मलाक नहीं है, हूर नहीं है, गिलमान नहीं है, बाकिया नहीं है, जन्नत नहीं है, जन्नत के महल नहीं है। अल्लाह ने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और अपने कुर्बे खास में रख दिया। जब तक अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के कुर्बे खास में मुस्तफा करीम का नूर रहा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर जब अल्लाह ने चाहा तो आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? किसका? पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, पहले बशर बल्कि अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ। अल्लाह ने जब चाहा पुतला तैयार होने के बाद रूहे आदम को हुक्म दिया कि आदम की पुश्त में दाखिल होगा। रूहे आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में दाखिल हो गई। रूह जो है आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई। किस में दाखिल हो गई? जोर से बोलिए। जहां जिस्म में जो हिस्सा रूह रहने का है ये अल्लाह जानता है ना, अल्लाह जानता है। रूह पुश्त में नहीं, रूह अल्लाह ने दाखिल फरमाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में, खाकी में। रूह जब दाखिल हुई आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में तो रूह दाखिल हुई और फौरन निकल गई। या अल्लाह, हम आदम अलैहिस्सलाम के अंदर नहीं रह सकते। रूह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं रह सकती? कहा या अल्लाह, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, जुल्मत ही जुल्मत है, जुल्मत में मैं नहीं रह सकती। तब ने आपके हमारे नबी अपने महबूब मुस्तफा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रख दिया, पीठ में रख दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखो, रूह अभी बाहर निकल गई है और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में अपने महबूब के किसको रख दिया? नूर को रख दिया। अब जब नूर को पुश्ते आदम में रखा तब रूह से कहा अब दाखिल हो जाओ। तब दोबारा रूह जो दाखिल हुई ना तो जाकर वहीं ठहर गई, जाकर वहां ठहर गई। क्या मालूम हुआ कि नूरे मोहम्मदी ने सबसे पहले अपनी रोशनी, अपना उजाला, अपनी चमक, अपनी दमक, अपना जलवा जो बिखेरा है वो आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में बिखेरा है, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में बिखेरा है। और ऐसा उजाला बिखेर दिया नूरे मोहम्मदी ने, ऐसी रोशनी फैला दी नूरे मोहम्मदी ने कि वहां रूह आदम दोबारा दाखिल हुई तो जाकर ठहर गई। बोलिए में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये नूरे मोहम्मदी का सदका है कि रूह आदम की खाकी में ठहर गई। अच्छा सुनो, एक मजे की रिवायत, मजा आएगा, लुत्फ आएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को मेरी पुश्त में रखा तो हर वक्त मेरी पुश्त से परिंदों की सी आवाज आने लगी। क्या आने लगी? जोर से बोलो ना भाई। परिंदों की सी आवाज आने लगी। मैंने अर्ज किया या अल्लाह ये आवाज कैसी है? तो अल्लाह ने फरमाया आदम ये नूरे मोहम्मदी की तस्बीह की आवाज है, ये नूरे मोहम्मदी की तस्बीह की आवाज है। मेरे महबूब का नूर तस्बीह पढ़ रहा। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। अब मालूम है जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम घूम रहे हैं, जन्नत में
اب جہاں جہاں آدم علیہ السلام جنت میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، وہیں آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے فرشتے ہاتھ باندھے گھوم رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا یہ فرشتے میرے پیچھے گھوم رہے ہیں، میرے پیچھے گھوم رہے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں فرشتے وہیں جاتے ہیں، میں جہاں پہنچتا ہوں فرشتے وہیں پہنچتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، مولا یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہے ہیں، یہ میرے پیچھے پیچھے کیوں پھر رہے ہیں، میں جہاں جہاں جاتا ہوں فرشتے وہاں کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، محبوب آدم یہ تمہارے پیچھے نہیں گھوم رہے ہیں، بلکہ تمہاری پیٹھ میں جو میں نے اپنے محبوب کا نور رکھا ہے، میرے فرشتے میرے محبوب کے نور کی زیارت کر رہے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ فرشتے جو تیرے محبوب کے نور کی زیارت کر رہے ہیں اور میرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، ایسا فرمانا مولا کہ نور محمدی کو میری پیٹھ سے نکال اور میری پیشانی میں رکھ دے۔ پیشانی میں رکھ دے گا تو فرشتے میرے آگے ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ فرشتے میرے پیچھے نہیں بلکہ میرے آگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پشت آدم سے نور محمدی کو نکال کر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ اب جو فرشتے پیچھے پیچھے تھے نا وہ آگے آ گئے، اب آگے آ گئے اور آدم علیہ السلام کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، نور مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، اور صرف زیارت نہیں کر رہے ہیں بلکہ فرشتے نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے جا رہے ہیں اور زبان سے کہتے جا رہے ہیں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بالا نور کا۔ اللہ نے کہا، مولا اپنے محبوب کے نور کو میری پیشانی میں تو رکھ دیا، مگر میں اب تیرے محبوب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے نا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، آرزو کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، واہ ہرے نور مصطفیٰ۔ سنیوں اپنی خوش عقیدگی پہ قربان جاؤ۔ آج جو مخدوم بہار، مخدوم جہان کے طفیل بہار، جھارکھنڈ، بنگال، اڑیسہ میں ایمان کی روشنی پھیلی ہے، آج جو اعلیٰ حضرت کے طفیل ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے، اپنے نصیبے پہ قربان جاؤ، اپنی قسمت پر ناز کرو، اپنے مقدر پر فخر کرو کہ ہم نور مصطفیٰ کے ماننے والے، ہم نور مصطفیٰ کے دیوانے، ہم نور مصطفیٰ کے عاشق ہیں۔ اس نور محمدی کے عاشق تو حضرت آدم بھی ہے، حضرت آدم بھی ہے، اس نور مصطفیٰ کے دیوانے تو حضرت آدم بھی ہے۔ حضرت آدم کو دیکھو، حضرت آدم کی دیوانگی کو دیکھو، اور جنت میں دیکھو، جنت میں محلات ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں، جنت میں ایک سے ایک چیز ہے، مگر آدم جنت کی بہاروں کو چھوڑ کر، جنت کے محلات کو چھوڑ کر، جنت کی ایک سے ایک عالیشان چیز کو چھوڑ کر کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں تیرے محبوب مصطفیٰ کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بتائیے چلا رمضان حیدر قادری فردوسی کو بول لینے دو کہ نور مصطفیٰ میں جو کمال تھا نا وہ جنت میں بھی نہیں، وہ جنت میں بھی نہیں تھا، وہ جنت کے محلات میں بھی نہیں تھا، وہ جنت کی حوروں میں بھی نہیں تھا، وہ جنت کے محلات اور مکانات میں بھی نہیں تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی اور آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولا اور دیکھا تو جنت کے دروازے میں مصطفیٰ کا نام، جنت کے پیڑوں میں مصطفیٰ کا نام، جنت کے پیڑوں کے پتوں میں مصطفیٰ کا نام، جنت کے حوروں کی آنکھوں کی پتلوں میں مصطفیٰ کا نام، فرشتوں کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نام، جنت کے چپے چپے میں مصطفیٰ کا نام، جنت کے خطے خطے میں مصطفیٰ کا نام۔ یہ جنت بنی ہی ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے، محلات ہیں، مکانات ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، جنت میں پیڑ ہیں، پودے ہیں، باغات ہیں، مگر سب کو چھوڑ کے کیا کہہ رہے ہیں آدم، یا اللہ تو نے جو نور مصطفیٰ اور نور محمدی میری پیشانی میں رکھ دی ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع ایک مرتبہ بولو یا رسول اللہ۔ اب سنیے،
اللہ جل مجدہ الکریم سے جب عریضہ پیش کیا حضرت آدم نے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں پر نور محمدی کو ظاہر فرمایا، اور جب نور محمدی کو ظاہر فرمایا نا تو سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں میں نور محمدی کو دیکھ کر چوم بھی لیا اور آنکھوں سے لگا بھی لیا، اور چومنے اور آنکھوں سے لگانے کے بعد کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ پتہ چلا قاری نثار، پتہ چلا کہ قاری نثار کے جو آپ لوگ مقتدی ہیں، دیوانے ہیں، ان کے آگے پیچھے رہنے والے ہیں، حضور کا نام سن کر انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں تو یہ کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب انگوٹھوں میں نور محمدی دیکھا تو کیا کیا؟ بولو نا، کیا کیا؟ چومو چومو، یوں چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ آپ لوگ بھی کبھی چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہو کہ نہیں انگوٹھے؟ کب کب؟ اذان میں۔ سبحان اللہ، دیکھو قربان جاؤ، ایک پیاری حدیث یاد آ گئی، میں سناتا ہوں، مزہ آ جائے گا، سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ من سمع اسمی فی الاذان وضغائبها بینی علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ۔ ہمارے آپ کے نبی فرماتے ہیں، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ من سمع اسمی فی الاذان، جس نے میرا نام اذان میں سنا۔ کس میں سنا؟ اذان میں۔ اذان سنتے ہیں آپ لوگ؟ دن میں کئی بار اذان ہوتی ہے؟ 5 بار۔ اور رات میں؟ رات میں بھی؟ رات دن لے کے 5 بار۔ اچھا، یہ صحیح جواب ہے، رات دن لے کے، رات دن دونوں میں کئی بار؟ 5 بار۔ مگر آپ لوگ کیا تماشا کرتے ہو؟ اذان ہو رہی ہے تم ماں پھیری کر رہے ہو، اذان ہو رہی ہے ڈرامہ بازی کر رہے ہو، اذان ہو رہی ہے موبائل دیکھ رہے ہو، اذان ہو رہی ہے گاڑی چلا رہے ہو، اذان ہو رہی ہے فلمیں دیکھ رہے ہو، اذان ہو رہی ہے مووی دیکھ رہے ہو، اذان ہو رہی ہے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے بدماشیاں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آج تمہارے محلے میں آواز اذان کی گونجتی ضرور ہے مگر اذان کی قدر نہیں رہی، اذان کا احترام نہیں رہا، اذان کی شایان شان عزت نہیں رہی۔ اسی وجہ سے تو عذاب آ رہا ہے، اسی وجہ سے تو آپ پریشان ہو، آپ کی زبان پریشان ہے۔ مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ تم سے عذاب دور ہو جائے تو اللہ کی قسم اذان کی ناقدری مت کرو، نماز کی ناقدری مت کرو، علماء کی ناقدری مت کرو۔ آج جو عذاب آ رہے ہیں، آج جو بلائیں آ رہی ہیں، آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آج جو آپ کے گھر کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، آج جو آپ کے سماج کی لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہے، آج جو آپ کے نوجوان گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، آج جو آپ کا کاروبار تباہ ہو جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اذان کی ناقدری ہے، نماز کی ناقدری ہے، عالم کی ناقدری ہے، امام کی ناقدری ہے، مدرسے کی ناقدری ہے، ماں باپ کی ناقدری ہے۔ ارے جب ان لوگوں کی ناقدری ہوگی، لاکھ قاری نثار سے تعویذ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں بہار آ جائے، رونقیں لوٹ جائے، تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو، تمہارے گھر کی بہو ساس کی عزت کرے، تمہارے گھر کا بیٹا باپ کی عزت کرے، تمہارے گھر کا چھوٹا بڑے کی عزت کرے، اور تمہاری بیٹی عزت کے ساتھ پردے میں حیا میں رہ کے پڑھے لکھے اور وقت پہ شادی ہو کر سسرال چلی جائے تو یاد رکھنا، صرف روپیہ کمانا ضروری نہیں ہے، صرف بزنس مین بننا ضروری نہیں ہے، صرف کاروباری بننا ضروری نہیں ہے۔ اپنے گھر میں مصطفیٰ کی سنتیں قائم کرو، اپنے گھر میں قرآن و حدیث کی بہاریں لانے کی کوشش کرو، اپنی بیٹیوں اور بیویوں اور بہنوں کو باحیا بناؤ، باپردہ بناؤ، اپنے بیٹوں کو عالم کی عزت سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو مسجد، اذان اور نماز کی عزت سکھاؤ۔ ان چیزوں سے جڑو گے تو گھر میں بہار آئے گی، ان چیزوں سے جڑو گے تو گھر میں۔ کئی تاریخ ہے؟ 7 تاریخ ہے نا؟ سنا ہوگا نا کہ چاند میں آج گرہن لگنے کا دن ہے، گرہن لگ چکا ہے، پوری رات گرہن کا مسئلہ رہے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ تو اسی طرح کھائی نہیں کھا رہے ہیں،
उसी तरह बीड़ी पी रहे हो, उसी तरह तो चाय की दुकान में पैर पे पैर चढ़ा के मौलवी की चुगली और गीबत कर रहे हो। एक जरा शर्म नाम की चीज है नहीं, एक जरा हया नाम की चीज है नहीं, एक जरा वफादारी नाम की चीज नहीं है। आप तो जलसा भी कराते हो, अक्सर लोग, सारे लोग नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, जलसा भी कराते हैं नेताजी तो डरामा के लिए। तो ये हजरत रमजान हैदर को बुलाइएगा जोका शरीफ से, ठीक है बुला लीजिए और सुला दीजिए, दुआ लाके करा दीजिए। और जो बड़ा जलसा करेगा तो अमेरिका से मुखर्रिर आ रहा है, लंदन से शायर आ रहा है, 50,000 पहले दिया जा रहा है और 20,000 क्या कहते हैं एकदम एडवांस दे दिया गया है। और नेताजी हमारे एकदम 4 व्हीलर लेके पहुंच गए हैं और यहाँ कारी निसार आया है तो साइकिल भी नहीं है, आप पैदल आ जाइए ना भाई साहब। यही तुम लोगों की जो है ना हरकत, नजरअंदाजी, यही एहसान फरामोशी आज जिल्लत का बाइस बनी हुई है। आंख में पहचान पैदा करो, अपने बेगानों को समझो, जो तुम्हारे दुख सुख में काम आ सके, तीजा चहरम में काम आ सके, जो तुम्हारे जनाजे में कारी निसार जा सके, जो तुम्हारे चहरम में जाकर ये दुआ कर सके। इन्हीं को ये दिखा देते हो, इनकी बारी जाती है तो लिफाफा खत्म, 500 देने की औकात नहीं, और दूसरों को 70,000 दे के मुंह में पाक देके बोलते हो देखो हमने जो राजमहल में जलसा किया रिकॉर्ड तोड़ दिया, एकदम फला मुकर्रिर को हवाई जहाज में 70,000 में बुलाया। शर्म पैदा करो, शर्म, हया पैदा करो, हया। पहचानो कौन आलिम रब्बानी है, कौन आमिल बामल है, पहचानो कौन सुन्नियत के लिए लड़ रहा है, कौन मसला के आला हजरत के लिए किससे जंग कर रहा है, कितनी गालियां सुन रहा है, कितना केस का सामना किया है। मगर आंख में पहचान हमारे एरिया वालों की खत्म हो जाती है। छोटा प्रोग्राम है तो बुला लो कारी निसार को, बुला लो वहां जोका से, और बड़ा जलसा हुआ तो भूल गए। क्या इसको तो सुनते रहते हैं, जाने दीजिए, यही बोल रहा हूं। मगर आप क्या सुधरोगे, हमारा नेता नहीं सुधरा, हमारे कारी साहब नहीं सुधरे। यही लोग मेन अड्डा है, यही लोग मेन वजह है। ये लोग खुल के नहीं बोलते हैं कि मेरा वोट नहीं बिगड़ जाए, मेरा मुक्तदी नहीं नाराज हो जाए, ताबीज वाला कहीं भाग नहीं जाए। एक हंगामा है मैं सर हो तो उसको बोलूं, यहाँ तो रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। आओ प्यारी हदीस सुना रहा था, उसको मुकम्मल करता हूँ, फिर बात आगे करता हूँ। टाइम बिल्कुल कम है, अब इजाजत दे दीजिए। 1.5 घंटा पक्का। अल्लाह, बताइए कहाँ कारी साहब, कहाँ मेरा जैसा कमजोर, अभी तो मैं भूल जाऊँ, तो यहीं पे मेरी एक तो कब्र बना दीजिए। हम हैं यहाँ पर आप लोग जिंदा करने के लिए। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मेरे आका फरमाते हैं मन समिअ इस्मी फिल अज़ान, जिसने मेरा नाम आजान में सुना, वज़ा इबहा मैनी अलाई नए, और दोनों अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। एक बार पूरा मजमा हुजूर के नाम पे अंगूठा चूम के आंखों से लगाओ। माशाअल्लाह, कितने अच्छे हो आप लोग जी, सुभान अल्लाह, इतने अच्छे। हमारी पब्लिक का तो कोई जवाब नहीं है, इसको जरूर कोई बिगाड़ता है, जरूर इसको कोई गलत मशवरा देता है, वरना अल्लाह की कसम कारी साहब, नेताजी, ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। हुजूर फरमाते हैं जो मेरा नाम अजान में सुनकर अंगूठे को चूम कर आंखों से लगाए। या रसूल अल्लाह, फजर में आपका नाम सुना, अजान में अंगूठों को चूमा, आंखों से लगाया, जोहर में भी लगाया, असर में भी लगाया, मगरिब और इशा में भी अजान में आपका नाम सुना तो अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। मिलेगा क्या या रसूल अल्लाह, फायदा क्या होगा या हबीब अल्लाह? तो सरकार फरमाते हैं, खुश अकीदा मुसलमानों, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, पहले ही बोल दो सुभान अल्लाह। मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? वो सुनो, सरकार फरमाते हैं, पाना तालिब हो बिसुकूफिल क़ियामा, तो मैं ऐसे आदमी को कयामत की सफों में तलाश करूंगा, तलाश करूंगा। और सिर्फ तलाश नहीं, हासिल बाबू सुनो, आगे सरकार फरमाते हैं, वक़ायदहु इलल जन्ना, ऐसे लोगों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। राजमहल के खुशअकीदा मुसलमानों, अब अगर कोई वहाबी अंगूठा न चूमे, कोई देवबंदी अंगूठा न चूमे, कोई मौदूदी अंगूठा न चूमे, कोई अहले कुरान अंगूठा न चूमे, तो लड़ना मत, झगड़ना मत, नाराज मत होना, तंबी मत करना। समझ लो ये वो मखदूद और मनहूस है जो हुजूर के साथ
जन्नत जाना ही नहीं चाहता, जन्नत जाना ही नहीं चाहता। ये मेरे हुजूर का नाम है कि जो नाम सुनकर अंगूठा चूम कर आंखों से लगा ले, सरकार फरमाते हैं मैं अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। जरा अंदाजा लगाओ। और रमजान हैदर कादरी का एक जुमला सुनो कि जब मेरे नबी का नाम ऐसा है तो साथ कैसी होगी। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पर जाऊं फिदा, और जाऊं फिदा ना तो जहां फिदा, और दो जहां से भी न जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम ने जब अंगूठे में देखा तो चूमा आंखों से लगाया। बोलो सुभान अल्लाह। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। किसमें भेज दिया? जन्नत में तो थे ही, जन्नत से जमीन पर भेज दिया। बोलो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का एहसान है ना भाई, वो जमीन पर आए और सुभान अल्लाह जमीन पर भी कहा हमारे हिंदुस्तान में आए। बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि इसी सरजमीन पर सबसे पहला अल्लाह के नबी आए हैं, सबसे पहले बशर आए हैं। इसी जमीन पर आदम ने सबसे पहले अल्लाह को सजदा किया है। इसी हिंदुस्तान में अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है। तो वो देश है हमारा हिंदुस्तान के जहां सबसे पहले अल्लाह के नबी आए हैं। इसी हिंदुस्तान में सबसे पहला सजदा हुआ है। इसी हिंदुस्तान में सबसे पहले अल्लाह से दुआ हुई है। इसी हिंदुस्तान में सबसे पहले अल्लाह के लिए क़याम हुआ है। और जब अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी पेशानी आदम में रख के आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा, हिंदुस्तान में नाजिल किया, तो आदम अलैहिस्सलाम है और डर रहे हैं, वहशत में है, अकेले हैं, वहशत है, डर है, खौफ है। तो उसके डर, खौफ और वहशत को दूर करने के लिए हजरत जिब्रील आए। सुभान अल्लाह। बोलिए कौन आए? हजरत जिब्रील। मालूम है इसी भारत में, हिंदुस्तान में आदम अलैहिस्सलाम की वहशत को दूर करने के लिए जिब्रील ने आजान दी। देखो आजान भी सबसे पहले हिंदुस्तान में हो रही है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये मौजूद अलग है, टॉपिक अलग है, कभी इस मौके पर बोलेंगे, लेकिन जो बोलना चाहता हूं मैं वो मिलादुन नबी, नूरे मुस्तफा, उस पर आइए। आदम अलैहिस्सलाम आ गए, पेशानी में नूरे मोहम्मदी है। अब मालूम है अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी था, जो नूरे मोहम्मदी, बोलो ना भाई, था, तो वो नूरे मोहम्मदी ट्रांसफर होता गया आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से किसी की पेशानी पर, और फिर किसी की पेशानी से किसी की पीठ पर, और किसी की पीठ से किसी औरत, किसी खातून, किसी पाक बीवी के पेट पर मुंतकिल होता गया, मुंतकिल होता गया, मुंतकिल होता गया, यहाँ तक के आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक पहुंच गया। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। यहीं पर एक नुक्ता और एक बात समझा दूं कि नूरे मोहम्मदी आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितने लोगों की पेशानी तक पहुंचा, या जितनी खवातीन और पाक बीवियों के पेट और बदन तक पहुंचा, नूरे मोहम्मदी की वजह से वो मर्द और नूरे मोहम्मदी की वजह से वो पाक बीबी हमेशा कुफ्र से बचे रहे, हमेशा शिर्क से बचे रहे, हमेशा इर्तिदाद से बचे रहे। बल्कि जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी पहुंचा, जिसके बदन में, पेट में, शिकम में नूरे मोहम्मदी पहुंचा, वो मर्द और वो औरत अपने जमाने में सबसे ज्यादा हसीन थे, सबसे ज्यादा जमील थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा खूबसीरत थे, सबसे ज्यादा पाक थे, सबसे ज्यादा पाक दीनत थे, सबसे ज्यादा पाक बाश थे। ये नूरे मुस्तफा का कमाल है। सुबह तैबा में हुई, लगता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, कुछ देखा हो गया ठंडा कलेजा में। एक बात बताऊं कि नूरे मोहम्मदी कहां पहुंच गया? भूल गए? जोर से बोलो। हिंदुस्तान में यही हाल होगा, यही हाल होगा। अभी बताया हूं 1 मिनट पहले,
आलिम से ताल्लुक रखो, आलिम से दोस्ती रखो। हर आदमी जो है ना अपना एक फैमिली आलिम बना लो। जिस तरह फैमिली डॉक्टर होता है ना, बेटा टूटा, बेटा पड़ा, बेटा को बुखार हो गया, नजला हो गया, तो एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, फोन किया और बुला लिया, जल्दी से आना जरा, मेरा बेटा जो है नजला में गिरफ्तार हो गया, जरा इसको बुखार चढ़ गया, देखिए ना इसका माथा कितना गर्म हो गया। फैमिली डॉक्टर फौरन साइकिल उठा के आपके घर 5 मिनट में पहुंच गया, देखा, टेस्ट किया, 2-4 दवाई लिखा, सुबह तक ठीक, और ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको वो राजमहल से ट्रांसफर कर देता है, कहाँ, भागलपुर चले जाओ, मालदा चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ। इसी तरह अगर ईमान बचाना चाहते हो, अकीदा बचाना चाहते हो, वहाबियत की बला से बचना चाहते हो, देवबंदियत की वबा से बचना चाहते हो, राफजियत और खारजियत की बीमारी से बचना चाहते हो, तो हर आदमी एक फैमिली आलिम बना लो। हर आदमी एक आलिम से दोस्ती कर लो। कोई भी नया काम हो, नई बात हो, नया मोड़ हो, नया मौका हो, तो आलिम को फोन करके पूछ लो, हजरत मेरे घर में ये हो रहा है, हजरत मेरे साथ ये हो रहा है, इसका मसला कैसे है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो आलिम आपको क्या कहेगा, फोन ही में बता देगा। अरे निसर बता देगा, नहीं बाबू ये नहीं करना है, चहारम में ये नहीं करना है, 40वां में ये कर लो, बाप मर गया है, नमाज़े जनाजा में ये कर लो, इसाले सवाब के नाम पर ये कर लो, बेटा की शादी लगाए हो तो इसको जानवर की तरह बेचो मत 2 लाख में। आज लोग बेटा पैदा करते हैं और कुर्बानी के बकरों की तरह बेटा का दाम लगाकर बेटा को बेचते हैं। जलीलों, घटिया इंसानों, अपनी औलाद को जानवर की तरह बेचने वालों, शर्म करो, हया करो। अल्लाह ने तुम्हें बेटा इसलिए नहीं दिया है कि अपने बेटे को जानवर की तरह, गाय, भैंस, बकरी और खस्सी की तरह शादी के नाम पर भेजो। गैरत है, हया है, शर्म है तो खुद कमाओ, बेटे को कमाने लायक बनाओ और कहो बेटा कमा के गाड़ी खरीदो, कमा के पलंग खरीदो, कमा के घर बनाओ। भीख मांगो की तरह लड़की वालों से भीख मांगोगे, मोटरसाइकिल लोगे तब चढ़ोगे, और वो बेटी वाला जाके कहेगा कि सर जो है ना 1 साल के लिए थोड़ा सा 20,000 रुपया कर्ज दे दो। नूरे मोहब्बत तो क्या है, हर आदमी एक फैमिली आलिम बना लो। बोलो बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हर आदमी, हर घर का एक फैमिली आलिम होना चाहिए। एक अच्छे आलिम से दोस्ती कर लो, उनसे मसाइल पूछो और दिल से पूछो, दिखाने के लिए नहीं, ड्रामा के लिए नहीं, शो के लिए नहीं। पूछने वाले तो हजारों हैं मगर अमल कितने लोग करते हैं। फैमिली आलिम बनाओगे, बोलो ना इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। हाँ, तो क्या मैं क्या रहा था, भूल गए। नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक पहुंच गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। और मालूम है, सुनो, जब हमारे हुजूर का नूर हमारे हुजूर के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक पहुंचा, तो इस नूरे मोहम्मदी का कमाल था कि नूरे मोहम्मदी इतना चमकता था, इतना दमकता था कि सरकार अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला अपने दौर में सबसे ज्यादा हसीन लगते थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते थे, सबसे ज्यादा जमील लगते थे। इतने खूबसूरत लगते थे नूरे मोहम्मदी की वजह से कि लड़कियां जो है दरवाजे में आकर हजरत अब्दुल्ला को देखती थी। देखो ऐसे नहीं होगा, मैं फजीलत बयान करने पे आ गया हूँ, जरा मुस्कुरा के बोलते रहो, जोर से सारे लोग मिलके बोलो। हमारे हुजूर के वालिद इतने खूबसूरत के लड़कियां दरवाजे पे आके, औरतें जो है अपने दरवाजा के आउट से देखती थी, कपट से देखती थी, यहाँ तक के औरत तो औरत, लड़की तो लड़की, मर्द लोग देखते थे और बेसाख्ता जबान से निकलता था, वाह रे अब्दुल्ला, क्या तेरा हुस्न है, क्या तेरा जमाल है, क्या तेरी खूबसूरती है, क्या तेरी आंखें हैं, क्या तेरी पेशानी है, क्या तेरी जुल्फे हैं, क्या तेरा सीना है, क्या तेरी कद्दो कामत है। जो देखता हजरत अब्दुल्ला को देखता ही रह जाता, देखता ही रह जाता। यहाँ तक के रिवायत में आता है कि सरकार अब्दुल्ला से मक्का की हर कवाली लड़की, मक्का की हर दोशीज़ा लड़की सरकार अब्दुल्ला से शादी करना चाहती थी। हर लड़की तमन्ना करती थी, काश अब्दुल्ला का निकाह मुझसे हो जाए, काश अब्दुल्ला की शादी मुझसे हो जाए, काश अब्दुल्ला मेरे निकाह में आ जाए।
صرف چاہتی ہی نہیں تھی، بہت ساری لڑکیوں نے، دوشیزاؤں نے، کواریوں نے حضرت عبداللہ کو پیغام نکاح بھیجا کہ حضرت عبد المطلب ہے، حضرت عبداللہ کے والد گرامی، آپ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کر دو، آپ اپنی بیٹی کی شادی میری بیٹی سے کر دو۔ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا چرچا مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ کی گلی گلی میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کی خوبصورتی اور خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینے سے یہ بات نکل کر ملک شام پہنچ گئی۔ ملک شام میں یہ شور ہونے لگا کہ جو حسن، جو جمال، جو خوبصورتی اور جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہے وہ کسی کے، بولو نا، نہیں ہے۔ معلوم ہے ملک شام سے ایک لڑکی آ گئی، اس کا نام تھا فاطمہ شامی۔ کیا نام تھا؟ بہت مالدار تھی، اور بہت مالدار کے ساتھ بہت خوبصورت تھی۔ سبحان اللہ، حسن و جمال میں کوئی جواب نہیں تھا ان کا۔ بہت سارے نوکر کو لے کر، بہت ساری کنیزوں کو لے کر، بہت ساری اپنی باندیوں کو لے کر اور بہت ساری دولت لے کر شام سے مکہ آ گئی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ سرکار عبد المطلب کے شہزادے، کعبہ کے متولی کے بیٹے حضرت عبداللہ کتنے خوبصورت ہیں۔ فاطمہ شامی آئی اور کعبہ کے بغل میں جو ہے نا اپنا ٹینٹ لگا لی، اپنا خیمہ لگا لی اور وہیں ٹھہر گئی کہ ادھر سے تو گزریں گے، ادھر سے تو گزریں گے، کبھی نہ کبھی تو گزریں گے، عبداللہ کو ذرا ہم بھی دیکھیں کہ آنکھیں کیسی ہیں۔ اے بیٹا بس بس بس، آرام سے محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اس لڑکی کی کیا خواہش تھی؟ بولو، دیکھنے توجہ سے سنے گا نہیں، موبائل میں لگا رہے گا بیٹا تو یہ سب بات نکل جائے گی جان سے۔ بولو مسکرا کے سبحان اللہ۔ اس فاطمہ شامی لڑکی کی خواہش کیا تھی کہ ذرا دیکھے تو عبداللہ کتنے خوبصورت ہے، اور وہ خود بھی بہت خوبصورت ہے اور مال بہت لے کے آئی۔ ایک دن حضرت عبداللہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہی فاطمہ شامی نے دیکھا، کسی نے بتایا نہیں، دیکھا، اور چہرے کا جلوہ، پیشانی کا نور دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ یہی عبداللہ ہوگا، کیونکہ اس کی پیشانی بتا رہی ہے اور پیشانی میں چمکتا نور ہی بتا رہا ہے کہ یہی عبداللہ ہوگا۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ اس کے قریب سے گزرے، فاطمہ شامی نے کہا عبداللہ ٹھہر۔ حضرت عبداللہ ٹھہر گئے، کہا آپ ہی عبداللہ ہیں؟ کہا میں ہی عبداللہ ہوں۔ آپ ہی عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ کہا میں ہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کہا آپ کی پیشانی ہی بتا رہی ہے، پیشانی کا نور ہی بتا رہا ہے کہ آپ بھی عبداللہ ہوں گے۔ اے عبداللہ دیکھ کہ میں بھی حسن میں کم نہیں ہوں، میں بھی خوبصورتی میں کم نہیں ہوں، خوبصورتی میں کم نہیں ہوں۔ اے عبداللہ میرا بھی چہرہ دیکھ، میرا بھی رخسار دیکھ، میری بھی آنکھیں دیکھ، میرے بھی چہرے کی رونق دیکھ۔ اور عبداللہ سن، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ثروت کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے۔ اے عبداللہ مجھ سے شادی کر لے، جتنا مال میرا ہے سب تیرا، جتنی دولت میری ہے تیری، جتنی ثروت میری ہے تیری، میری باندی تیری، میرے غلام تیرے، میرے نوکر تیرے، میرے ساری زمین و جائیداد تیری۔ مگر سرکار عبداللہ بھی تو تھے عبد المطلب کے بیٹے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اگر آپ رہتے تو کیا کرتے؟ منہ کے بل گر جاتے، منہ کے، ہاں ابھی ہم نے ایک لڑکا کو دیکھا، وہ ایک بڑا نیتا جو ہے ادھر کہیں آیا ہے، اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، دیکھا ہوگا تم لوگوں نے، نیتا کا نام نہیں بتاؤں گا، بڑا نیتا ہے، بڑا نیتا، کیا چوم رہا ہے؟ ہاں، اور ایسا چوم رہا ہے کہ اتنا ادب و احترام سے تو بڑے بڑے پیر کا ہاتھ نہیں چوما جاتا۔ تم لوگ کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کبھی اپنی ماں کا ہاتھ چومو، اپنے باپ کا ہاتھ چومو، اپنے امام کا ہاتھ چومو، باعمل عالم کا ہاتھ چومو، لیکن نیتا کے پیچھے دوڑے بھاگے رہو گے۔ کوئی پیر آئے گا تو اتنا دوڑ بھاگ کرنے لگو گے، لگتا ہے کہ اب یہ جنت لے کے ہی مانے گا۔ پیر کی عزت اچھی بات ہے، عالم کی عزت اچھی بات ہے، نیتا کی بھی عزت اچھی بات ہے، مگر سب کے لیے ایک حد ہے، سب کے لیے ایک سرحد ہے، سب کے لیے ایک سیما ہے۔ چومنا ہی ہے قدم اور ہاتھ تو ماں باپ کے قدم چومو، ہاتھ چومو۔ اللہ نے چاہا تو ماں باپ کے
سکتے اللہ تمہارا درجہ بلند کر دے گا، تمہاری پریشانی دور کر ہو جائے گی۔ ارے باپ کے ہاتھ چوم کے نکل دیکھ، جہاں جائے گا کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ چومو گے اپنے ماں باپ کے ہاتھ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو جلدی سے۔ کچھ لوگ نہیں چومے گا، اس لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے لوگ چلیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فاطمہ شامینہ کا عبداللہ ٹھہر جا، شادی کرو گے مجھ سے؟ میرا حسن دیکھ، میرا جلوہ دیکھ، میری جو دولت ثروت ہے سب تیری۔ عبداللہ نے کہا ہے دوشیزہ پاک بی بی سن، میں بھی ایسے ویسے خاندان کا نہیں ہوں، میں بھی ایسے ویسے کا بیٹا نہیں ہوں، ہاشمی خاندان ہے، قریشی خاندان ہے، میرا باپ کعبہ کا متولی ہے، کعبہ کا مجاور ہے، میرے باپ کو دنیا عبد المطلب کہتے ہیں، میرا نام عبداللہ ہے۔ جب تک باپ کی اجازت نہیں ہوگی تب تک تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنے خوبصورت تھے سرکار عبداللہ، اللہ اکبر۔ ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگے، ابا حضور میرے ساتھ اب عجیب و غریب معاملہ ہونے لگا۔ عبد المطلب نے کہا بیٹا کیا عجیب و غریب معاملہ ہونے لگا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت عبداللہ ابا یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی جنگل کی طرف یا پہاڑی کی طرف جاتا ہوں نا تو جنگل اور پہاڑی سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کبھی کبھی جو ہے نا پیڑ اور درخت جو ہے نا مجھ کو دیکھ کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور ابا یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ میں کسی سوکھی جگہ میں بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کر جب پھر اٹھتا ہوں تو وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کسی سوکھے پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہوں تو وہ پیڑ جو ہے بالکل سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، پیڑ سایہ کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ سے عبد المطلب نے کہا بیٹا یہ علامات میں بھی دیکھ چکا ہوں، یہ آثار میں بھی دیکھ چکا ہوں، یہ کمال ہے نور، یہ کمال ہے تمہاری پیشانی میں نور کا۔ اللہ نے چاہا تو تمہارے صلب سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ماتحت سارا عالم عرب بھی ہوگا اور عالم عجم بھی ہوگا۔ ابا حضور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میری پیٹھ سے نور نکلتا، کیا نکلتا؟ اور نور نکلنے کے بعد دو حصے میں بٹتا ہے، اور دو حصے میں بٹنے کے بعد ایک نور کا حصہ مشرق میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور نور کا دوسرا حصہ مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ اور ابا حضور اس کے بعد معلوم ہے کیا؟ پھر وہ دونوں نور تیزی سے آ کر ملتا ہے، ایک ہوتا ہے اور آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا بیٹا یہی تو علامت ہے کہ تمہارے صلب سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے دم قدم سے ساری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، ساری دنیا میں انقلاب ہو جائے گا۔ حضرات ہمارے حضور کے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی اتنی چمکتی تھی، اتنا نور چھلکتا تھا کہ جو آسمانی کتابوں کے جانکار تھے، پڑھے لکھے تھے، یعنی یہودی عالم تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ کو عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے نور محمدی کو دیکھا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہی وہ عبداللہ ہے کہ جس کا بیٹا محمد الرسول اللہ ہوگا، اور محمد الرسول اللہ نبیوں کے نبی ہوں گے، رسولوں کے رسول ہوں گے، پیغمبروں کے پیغمبر ہوں گے، آخری نبی خاتم النبیین ہوں گے۔ جب یہودی عالموں کو پتا چلا عبداللہ کی پیشانی دیکھ کر، چمک دیکھ کر، دمک دیکھ کر، اجالا دیکھ کر، روشنی دیکھ کر، تو معلوم ہے وہ لوگ حضرت عبداللہ سے چڑھنے لگے، جلنے لگے کہ اب تو ان کے پیٹ سے، ان کی پیشانی سے جو نور ہے وہ منتقل ہوگا کسی کے پیٹ میں، اور پھر اس کے پیٹ سے جو آخری نبی پیدا ہوگا تو بنی اسرائیل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت و رسالت و پیغمبری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہودی چڑھنے لگے، یہ مکار یہودی، یہ بے ایمان یہودی، یہ ظالم یہودی، یہ فلسطین میں مسلم بچوں، مسلم جوانوں، مسلم بوڑھوں اور مسلم عورتوں کا قتل عام کرنے والے یہودی،
یہ فلسطین میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہانے والے یہودی، یہ بیت المقدس میں زبردستی قبضہ کرنے والے یہودی، اللہ کی قسم مسلمانوں، یہ آج کے ظالم نہیں ہے، یہ آج کے جابر نہیں ہے، یہ آج کے جابر نہیں ہے، یہ آج فلسطینی مسلمانوں کا خون نہیں بہا رہے ہیں، یہ آج فلسطین کے بچوں کے بچپنے کو نہیں چھین رہے، بلکہ شروع سے ان یہودیوں کی تاریخ رہی ہے، یہ انسان کے دشمن رہے ہیں، یہ انسانیت کے دشمن رہے ہیں، یہ اتنے بڑے ظالم ہے کہ 70 نبیوں کے یہ یہودی قاتل ہیں۔ کتنے نبیوں کے قاتل ہیں بولو؟ اب سوچو یہ قوم کتنی ظالم ہے جو نبی کو قتل کر دے، وہ آج کے مسلمانوں کو بخشے گی؟ وہ آج کے مسلمانوں کو چھوڑے گی؟ مسلمانوں دعائیں کرو اللہ سے کہ اللہ اس زمین کو اور خاص کر فلسطین کو ظلم سے پاک کر دے، ستم سے پاک کر دے، جبر سے پاک کر دے، قہر سے پاک کر دے، وہاں اہل ایمان کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، غیب سے وہاں اہل ایمان کی حفاظت اور ان کی جان کی حفاظت کے اسباب مہیا فرمائے۔ بولو نا زور سے آمین، اور زور سے بولو آمین۔ تو یہ یہودی شروع سے انسان کے دشمن رہے ہیں۔ جب سرکار عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ انہی کا بیٹا آخری نبی ہوگا، تو معلوم ہے وہ ان لوگوں نے گپت میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد طے کر لیا کہ حضرت عبداللہ کا کیا کر دینا ہے، کام ہی تمام کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، مرڈر کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل کی طرف گئے ہوئے تھے، تو یہودیوں کو پتا چلا تو چپ چاپ ہتھیار چھپا کر 70 یہودی حضرت عبداللہ کو جنگل میں اکیلا دیکھ کر، اکیلا سمجھ کر چاروں طرف سے گھیر لیتے۔ آج عبداللہ اکیلا ہے، قتل کر دو، مرڈر کر دو۔ جب یہی قتل ہو جائیں گے، انہی کا مرڈر ہو جائے گا، تو پھر ان کی پیشانی میں جو آخری نبی کا نور چمک رہا ہے وہ کسی کے وطن میں کیسے منتقل ہوگا؟ اور جب منتقل ہی نہیں ہوگا تو آخری نبی کیسے ہوگا؟ مگر ان یہودیوں کو معلوم نہیں تھا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ اللہ اکبر۔ جنگل ہے اور جنگل میں ہمارے حضور کے والد عبداللہ اکیلے شکار میں گئے ہوئے ہیں، 70 یہودی نے گھیر لیا ہے، سامان نکال لیا ہے، نشانہ لگا لیا ہے اور چاہا کہ عبداللہ کا 70 لوگ مل کر ایک بارگی جو ہے کام تمام کر دے، قتل کر دے۔ ابھی وہ لوگ حملہ کرنے ہی والے تھے، نشانہ سادے ہی تھے کہ کیا ہوا؟ آسمان سے ایک نورانی مخلوق آئی، ایک غیبی مخلوق آئی اور اس مخلوق نے 70 یہودیوں کو منٹوں میں وہی تہس نہس کر دیا، وہی خاتمہ کر دیا اور حضرت عبداللہ بچ گئے، عبداللہ بچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو گویا حضرت عبداللہ کی حفاظت خدا کی قدرت کر رہی تھی، خدا کی قدرت کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ سے ان کے والد حضرت عبدالمطلب پوچھتے تھے اور اکثر پوچھتے تھے، بیٹا عبداللہ تمہارا چہرہ دیکھ کر، تمہارا جمال دیکھ کے، تمہارا کمال دیکھ کے، تمہاری خوبصورتی دیکھ کے، تمہاری باڈی دیکھ کے، تمہاری قد و قامت دیکھ کر جو ہے نا ہر لڑکی چاہتی ہے کہ عبداللہ سے میری شادی ہو جائے، عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے، عبداللہ سے بولو نا کیا ہو جائے؟ ہر لڑکی چاہتی ہے۔ اب لڑکی کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کس خاندان میں کرنا چاہتے ہو؟ کس قبیلے میں کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ شرمن لہٰذاً جواب نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عبدالمطلب نے سوچا کہ یہ تو جواب نہیں دے رہا ہے بیٹا میرا، ایسا کرتے ہیں کہ بیٹا کے دوستوں کو، ساتھیوں کو، یاروں کو بلاتے ہیں۔ بلایا حضرت عبداللہ نے، عبدالمطلب نے، کن کو؟ حضرت عبداللہ کے ساتھیوں کو، جن کے ساتھ وہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے۔ آ گئے تو عبدالمطلب نے کہا سنو، تم میرے بیٹے کے ساتھی ہو، تم لوگ میرے بیٹے کے یار ہو، میرے بیٹے کے دوست ہو، میرے بیٹوں سے تم لوگ کو ایک بات پوچھنا ہے۔ اگر تم لوگوں نے پوچھ لیا تو تم لوگوں کو 10 دینار انعام میں دوں گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ بڑے خاندان کے لوگ جو ہے نا ان کی بات بڑی ہوتی ہے، خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے، وہ زبان سے مکرتے نہیں ہیں، ان کی آواز میں مٹھاس ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے۔
मगर नंगे लुच्चे लोग अचानक दौलत आ जाए तो कब क्या बोलेंगे और किस अंदाज में बोलेंगे किसी को पता नहीं है। लेकिन जो खानदानी लोग हैं ना, उनकी जबान से, उनके बयान से, उनके वादे से, उनके रवैये से, उनके चाल चलन से पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये खानदानी है। हजरत गिरामी अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के दोस्तों को, साथियों को, यारों को कहा, सुनो तुम लोग मेरे बेटे के दोस्त हो, इतना सा काम करो कि मेरे बेटे से जाकर पूछो वो किस लड़की से शादी करना चाहते हैं, किस खानदान में शादी करना चाहते हैं, किस कबीले में शादी करना चाहते हैं, बस इतना सा पूछना है। तुम लोगों ने पूछ लिया तो 10-10 इनार तुम लोगों को क्या देंगे? उस दौर में 10 दिनार, अरे इस दौर में अभी 10 दिनार बहुत है, जो कितने रुपए होंगे 10 दिनार। दौड़ के भाग के सब हजरत अब्दुल्ला के पास गए और जाके कहा अब्दुल्ला बैठो, एक बात बताओ यार, तुम किस लड़की से शादी करना चाहते हो? तुमसे तो हर लड़की शादी करना चाहती है, तुमसे तो हर कबाली लड़की जो है ना ब्याह करना चाहती है, मगर एक बात बता यार कि तुम किस लड़की को पसंद करता है, तुम किस खानदान में करना चाहता है, किस कबीले में करना चाहता है? तो अब्दुल्ला ने मुस्कुरा के अपने दोस्तों से कहा था, अब्दुल्ला ने मुस्कुरा कर अपने साथियों से कहा था, यार क्या मैं दोबारा शादी करूंगा? सुनो, मैं सो रहा था, आलम ख्वाब की बात है, आलम रोया की बात है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर मुझको कहा, अब्दुल्ला अल्लाह ने तुम्हारी शादी, तुम्हारा निकाह आसमान में हजरत आमना से कर दिया है, हजरत आमना से कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब लड़कों ने जब ये सुना तो वो बैठे नहीं अब्दुल्ला के पास, दौड़े भागे अब्दुल मुत्तलिब के पास गए और कहा, हजरत अब्दुल्ला, ऐ काबा के मुजाविर, ऐ काबा के मुतवल्ली, आपका बेटा अब्दुल्ला जो है वो ऐसा ऐसा बोल रहा है कि आलम रोया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे और वो फरमा के चले गए हैं कि अल्लाह ने तुम्हारा निकाह हजरत आमना से आसमान में कर दिया है, तो मैं निकाह करूंगा तो आमना से करूंगा, कबीला ये बनी ज़ोहरा में करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम अब्दुल्ला के दोस्तों को, साथियों को 10-10 दिनार इनाम भी दिया और इनाम देने के अलावा बहुत सारी खजूरें भी दी, उनको रुखसत किया और खुद हजरत अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के वालिद गिरामी हजरत वहब के पास पहुंच गए। सलाम वाला होने के बाद कहा, वहब मालूम है मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? सुनो, मेरा एक बेटा है अब्दुल्ला, जिससे हर लड़की शादी करना चाहती है, जिससे हर कबारी भी निकाह करना चाहती है, हर खानदान वाला चाहता है कि अब्दुल्ला मेरे कबीले और खानदान का दामाद बने, लेकिन ए वहाब, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे का निकाह, मेरे बेटे अब्दुल्ला की शादी तुम्हारी बेटी आमना से हो जाए। इसलिए कि अब्दुल्ला हुस्न में लाजवाब है तो आमना भी हुस्न में लाजवाब है, अब्दुल्ला खूबसूरत है तो आमना भी खूबसूरत है, अब्दुल्ला के किरदार का जवाब नहीं तो आमना के किरदार का भी जवाब नहीं। अगर अब्दुल्ला के किरदार के चर्चे हैं तो मक्का की गलियों में हजरत आमना की भी पाक दामनी के चर्चे हैं। क्या ही खूब हो कि तुम्हारी पाक दामन बेटी आमना हो और मेरा पाक दामन बेटा अब्दुल्ला हो, तुम्हारी खूबसूरत बेटी आमना हो और मेरा खूबसूरत बेटा अब्दुल्ला हो। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। निकाह क्या देख के लोग कर रहे हैं? अखलाक देख के, किरदार देख के, पाक दामनी देख के, पाक बाज देख के। आज तो सिर्फ माल चाहिए, जहां माल ज्यादा मिलेगा वहीं आज आप अपने बेटे को बेच दोगे। ये भी नहीं देखोगे शक्ल सूरत की कैसी है, कुरान पढ़ने जानती भी है कि नहीं, दीन का इल्म है भी कि नहीं, शरीयत का मसला है भी कि नहीं। बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। पैसा के लिए बेटे को बेचते हो और फिर घर में ऐसी लड़की आ जाती है जो एक ही महीना के अंदर सास को अलग ना चाहती है, ससुर को अलग ना चाहती है और देवर को अलग ना चाहती है, ननद को अलग ना चाहती है, पूरे खानदान को नचा के रख देती है। बेपर्दा बेहया पूरे राजमहल, साहेबगंज, भागलपुर, मालदा, कलकत्ता तक दंडनाती फिरती है, मगर बाहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब के अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला के लिए इंतखाब भी किया तो पाक दामना का इंतखाब किया, पाक सीरत का इंतखाब किया, बाअखलाक लड़की का इंतखाब किया, बाहया लड़की का इंतखाब किया। और राजमहल वालों, खुशनसीबी देखो कि हुजूर के वालिद अब्दुल्ला का निकाह जब हजरत आमना से हुआ तो मक्का में हुआ और वादी मिना में हुआ। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह।
مکہ شریف میں وادی مینا میں جمرات کے قریب. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. معلوم ہے کون سا مہینہ تھا؟ رجب کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ رجب کا مہینہ تھا. دن جمعرات کا گزر رہا تھا، رات جمعہ کی آئی. رجب المرجب کا مہینہ ہے، جمعہ کی رات ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا. رات گزری تو اللہ نے یہ منظور کر رکھا تھا کہ رجب کا مہینہ ہو، جمعہ کی رات ہو. اللہ کے حکم سے نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے پیٹ میں شکم میں منتقل ہو گیا. محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت گرامی حضرت آمنہ کے شکم میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی میرے بطن میں آیا تو کوئی درد نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی بوجھ نہیں، کوئی بار نہیں، کوئی متلی نہیں، کوئی قے نہیں، کوئی الٹی نہیں. عورتوں سے پوچھو کہ جب وہ امید سے ہوتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی متلی ہوتی ہے، کتنی قے ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنا پیٹ بھاری رہتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مرد کو جو ہے 70 مردوں کو اگر عورتوں کا درد ذہ بانٹ دیا جائے، کئی مردوں کو؟ بولنا بھائی زور سے بولو. عورتوں کو جو ولادت کے وقت درد ہوتا ہے وہ درد 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو شاید 70 کے 70 مرد اسی وقت مر جائے. لیکن ماں کا کلیجہ دیکھو، ماں کی ہمت دیکھو، ماں کی جرأت دیکھو کہ اتنا اکیلا درد سہتی ہے اور سہنے کے بعد تم کو جنم دیتی ہے. مگر نہ جانے تم کیا کھاتے پلتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کیا دیکھتے ہو اور کیا پڑھتے ہو کہ تم وحشی جانور بن جاتے ہو. ماں کے ساتھ سخت کلامی کرتے ہو، ماں کے ساتھ غلط رویہ پیش آتے ہو، ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ماں کو بڈھی کہتے ہو. جوانوں سدھرو سدھرو. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بتاتا چلوں کہ حضور کی والدہ کے شکم میں جب نور محمدی آیا فرماتی ہے کہ مجھ کو کوئی درد نہیں ہوا، مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھ کو کوئی قے نہیں ہوئی، مجھ کو کوئی الٹی نہیں ہوئی، مجھ کو کوئی متلی نہیں ہوئی. رمضان حیدر قادری فردوسی کو بول لینے دو کہ اللہ کی قسم حضور کی والدہ سیدہ آمنہ کو کوئی تکلیف کیسے ہو سکتی تھی؟ حضور تو دونوں عالم کے لیے رحمت بن کے آ رہے ہیں. تو جو دونوں عالم کے لیے رحمت ہو وہ اپنی ماں کے لیے زحمت کیسے ہو سکتے ہیں، اپنی ماں کے لیے درد کا باعث کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ شکم میں آمنہ میں آ گئے ہیں. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ شہر مکہ میں آ گئے ہیں. وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ اس دانے گیتی میں آ گئے ہیں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھ کو پتہ کیسے چلا؟ بتاؤں؟ ارے بتاؤں یا ختم کر دوں بات؟ نہیں بتائیے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا ادھوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی نہیں اگر پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پوری طبیعت کے ساتھ ہوتا ہاتھ اٹھا کے بولو ایک بار یا رسول اللہ. بولو محبت سے یا رسول اللہ. دیکھو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، زیادہ تر میں پڑھ دوں گا، تھوڑا سا تم لوگ کو بھی پڑھنا ہے. جب یہ شعر پڑھے بتاؤں، پڑھ کے بتاتا ہوں. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. آپ کو بولنا ہے آمنہ کے آنگن میں. دیکھو کون آئے ہیں. ایسے بولو گے تو ہو گیا تقریر، ہو گئی تقریر اور ہو گیا بیان. زور سے بولو اور محبت سے مسکرا کے بولو تاکہ ہم کو لگے یہ فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں. دیکھو کون آئے ہیں، دیکھو کون آئے ہیں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں
دیکھو کون آئے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھ کو بوجھ نہیں, مجھ کو تکلیف نہیں, مجھ کو درد نہیں, مجھ کو کہیں نہیں, مجھ کو الٹی نہیں, خام میں آ کر نبیوں نے بشارت دی ہے کہ آمنہ تمہاری گود میں آخری نبی آنے والا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرت آدم آ رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں آمنہ تمہاری گود میں آخری نبی آنے والا ہے. حضرت شیش آ رہے ہیں بشارت دے رہے ہیں آمنہ تمہاری گود میں آخری نبی آنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں آمنہ کو بشارت دے رہے ہیں آمنہ تمہاری گود میں نبیوں کا نبی آنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں آمنہ تمہاری گود میں اللہ کا محبوب آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں آمنہ تمہاری گود میں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے. بولو محبت سے دیکھو کون آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں. آمنہ کے دیکھو یہ دیکھیے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ قاری شمیم القادری رضوی مدث اللہ العلی بن نورانی, بڑے محسن آدمی ہیں آپ کے. ان کے احسان کو آپ لوگوں نے یاد رکھا ہے, دکھ سکھ میں یاد کرتے, یہ اچھی بات ہے, یہی میں بھی نصیحت کرتا ہوں. بولو محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مسکرا کے ایک بار بولو سبحان اللہ. دیکھو کون آئے ہیں, رحمتوں کے سائے ہیں, ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نبی آتا اور مجھ کو بشارت دیتا آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں اللہ کا نبی آنے والا ہے. تب مجھ کو علم ہوا کہ میرے شکم میں نور محمدی آ گیا ہے. خواب میں بشارت دینے والے نے یہاں تک دیا آمنہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا. محبت سے بولو سبحان اللہ اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. دن گزر رہے اور حضرت آمنہ کا حال یہ ہے کہ طبیعت پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی, پہلے سے زیادہ اچھی رہنے لگی, پہلے سے زیادہ حضرت آمنہ حساس و بشاش رہنے لگی. حال یہ تھا کہ جس گھر میں آمنہ رہتی تھی وہ گھر مہکنے لگا, جس خاندان میں رہتی تھی وہ خاندان مہکنے لگا, جس گلی سے گزرتی تھی وہ گلی مہکنے لگی. ایک بار حضرت آمنہ کی سہیلیوں نے کہا آمنہ ایک بات بتانا, میں نے تو تم کو بچپنے میں بھی دیکھا ہے, جب نکاح ہو رہا تھا تب بھی تم کو دیکھا ہے, لیکن ایک بات بتاؤ کہ آج کل تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے, ایسی خوشبو آتی ہے کہ اس طرح کی خوشبو ہم لوگوں نے پوری زندگی میں نہیں سمجھی ہے. تم گھر میں رہتی ہو تو گھر مہکتا ہے, خاندان میں رہتی ہو تو خاندان مہکتا ہے, راستے سے گزرتی ہو تو راستہ مہکتا ہے. اے آمنہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو آمنہ فرماتی سہیلیو واللہ واللہ واللہ, اللہ کی قسم یہ کوئی خوشبو نہیں ہے, یہ تو میرے شکم میں جو میرا بچہ ہے یہ اسی کی برکت ہے کہ جہاں قدم رکھتی ہوں وہ جگہ مہک جاتی ہے. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں, رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں حال یہ ہے حضرت آمنہ کا کہ کنکریوں میں پر قدم رکھتی ہے. کس پر؟ کنکری. زور سے بولو نا. کنکری. یار بڑے کمزور لوگ آگے بیٹھ گئے ہو جی, بولتے ہی نہیں. کس میں قدم رکھتی ہیں؟ کنکری. ہاں. کون رکھتی ہیں؟ آمنہ. کون ہے یہ؟ حضور کی والدہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. دعا کر رہے ہو؟ دعا مولانا سلیم کے پیچھے, قاری نثار کے پیچھے, یہ مولانا رقیب کے پیچھے, یہ اپنے صوفی صاحب کے پیچھے, یہ اپنے حضرت کے پیچھے. ٹھیک ہے, مسجد میں جا کے دعا کرتے ہو, مدرسے میں جا کے دعا کرتے ہو, دعا قبول نہیں ہوئی. کھسی لے کے, چادر لے کے آپ لوگ اپنی عادت کے مطابق مزار پہ پہنچ گئے, وہاں بھی دعا قبول نہیں ہوئی. ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں, کاملین اور عاملین لوگ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو, جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو پھر اپنی دعا میں حضور پرنور آقا مولا علیہ تحیت و ثنا کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرو, اللہ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا. محبت سے بولو. کس پر قدم رکھتی ہیں؟ کنکریوں پر, پتھریلی زمین پر. تو آمنہ فرماتی ہیں میں پتھریلی زمین پر قدم رکھتی تو مجھ کو محسوس ہوتا کہ میں نے کوئی روئی یا کوئی گدی والی چیز میں قدم رکھ دیا ہے, کوئی روئی پر قدم رکھ دیا ہے.
حضرت آمنہ کے قدم کے نیچے کنکریاں کیا ہے ملائم ہو رہی ہیں، روئی ہو رہی ہیں، نرم ہو رہی ہیں. کیوں کہ شکم میں آمنہ میں نور محمدی آ گیا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اچھا سنو، ایک بڑی مزے کی روایت جو ہے نا یاد آ گئی، وہ سنو. حضرت آمنہ جو ہے اس دور میں مکہ کا جو کنواں تھا نا، اور کنویں کا جو واٹر لیول تھا وہ بہت نیچے تھا. کہاں تھا؟ بہت بڑی رسی لگتی تھی اور اس کو اٹھانے میں پانی بہت ٹائم لگتا تھا. کیوں کہ واٹر لیول کتنا تھا؟ بہت نیچے بالکل پانی تھا. حضرت آمنہ جب نور محمدی شکم میں آمنہ میں آ گیا تو جب پانی کے لیے کبھی جاتی تو معلوم ہے جو وہاں عورتیں پانی بھر رہی ہوتی تھی وہ سیدہ آمنہ کو دیکھتی تو راستہ دے دیتی. حضرت آمنہ آگے بڑھتی اور کنویں کے پاس پہنچتی اور کنویں کے پاس پہنچ کر اللہ اکبر جیسے ہی اپنا چہرہ، اپنی آنکھوں کا نور، اپنی آنکھوں کی روشنی کنویں کے پانی کے اندر ڈالتی تو بس کنواں کا پانی جوش مارنے لگتا تھا اور ابال مارنے لگتا تھا. مگر کنواں کا پانی اب جوش مار رہا ہے، نہ ادھر نکل سکتا ہے نہ ادھر نکل سکتا ہے، نہ ادھر نکل سکتا ہے نہ ادھر نکل سکتا ہے، کیونکہ کنواں ہے اور بیچ میں پانی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کی آنکھوں کی روشنی کنویں کے پانی پر پڑ گئی ہے. پانی میں جوش آتا ہے، پانی میں ابال آتا ہے اور ابلتے 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 بغیر رسی کے، بغیر ڈول کے، بغیر کچھ ڈالے کنویں کا پانی کنویں کے منہ میں آتا ہے. یہاں تک روایت موجود ہے کہ منہ تک نہیں آتا، کنویں سے پانی نکلتا اور سیدہ آمنہ کے قدم کو چومنے لگتا. بغیر رسی اور ڈول کے آمنہ پانی بھرتی. اور مورخ لکھتا ہے کہ آمنہ جب تک کھڑی رہتی پانی جو ہے کنویں کے منہ پہ ٹھہرا رہتا اور جیسے ہی سیدہ آمنہ گھر کی طرف جاتی پانی نیچے 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 اپنی سطح پہ جاتا. بولو رمضان حیدر کے ساتھ کہ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے. تھک گئے ہو آپ لوگ؟ کیا بولتے ہو؟ جی نہیں. نہیں تھکے؟ جلسہ ختم کرنا؟ جی نہیں. نہیں کرنا؟ کب تک چلانا؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. حضرات 9 مہینے مکمل ہو گئے. 20 یا 21 اپریل 570 یا 78 عیسوی دن سوموار پیر کا اور 12 ربیع الاول. محبت سے بولو سبحان اللہ. دن رات جا رہی ہے اور صبح آ رہی ہے. 4 سے پونے 5 بجے انڈین گھڑی کے حساب سے وقت تھا. 4 سے پونے 5 بجے تک. ٹھیک، پیر کا دن ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے سینے میں تھوڑا سا اضطراب پیدا ہوا اور اضطراب پیدا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اپنے نوری پر کو میرے سینے سے مس کیا اور میرے سینے کا اضطراب نکل گیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے، میرے دائیں، میرے بائیں جو ہے عبد مناف کی لڑکیوں کی طرح خوبصورت لڑکیاں. بعض مورخ نے لکھا ہے کہ کھجور کے درخت کی طرح لمبی لمبی حسین و جمیل لڑکیاں. آنکھیں ویسے میں نے کسی کی نہیں دیکھی، چہرے ویسے ہم نے کسی کے نہیں دیکھے. آمنہ فرماتی ہے میرے سامنے وہ حسین لڑکیاں ٹہلنے لگی، گھومنے لگی، دائیں بائیں رہنے لگی. میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ان دوشیزاؤں نے کہا، ان پاک بیبیوں نے کہا، ان پاک اور خوبصورت لڑکیوں نے کہا سیدہ ہم زمینی مخلوق نہیں ہیں، ہم تو آسمانی ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ
آگے بڑھی اور اس نے سلام پیش کر کے کہا آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں آخری نبی آنے والا ہے میں حوا ہوں. دوسری آگے بڑھی اس نے مبارکبادی دی اور کہا آمنہ مبارک ہو میں ہاجرہ ہوں. تیسری آگے بڑھی اور اس نے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہا آمنہ مبارک ہو میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں آمنہ کے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر کی چھت پھٹی نور آیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے گھر کی چھت پھٹی نور آیا اور ایسی روشنی پھیلی ایسا اجالا پھیلا ایسا نور پھیلا کہ میں نے مکہ کے اپنے گھر سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ملک شام اور ملک شام کے محلات اور گھروں کو مکانات کو دیکھ لیا. حضرت آمنہ کے پاس اس وقت جو دائی کی شکل میں تھی وہ حضرت شیفا تھی. وہ کہتی ہے کہ اچانک میری نظر جو ہے آسمان کی طرف اٹھی, میری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے حضرت سیدہ آمنہ کی گھر کی طرف جھکے جا رہے. یہاں تک کہ میں ڈر گئی. مجھ کو لگا کہ آسمان کے تارے سیدہ آمنہ کے گھر میں اتر آئیں گے. کون آیا ہے آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کا سایہ ہے. آمنہ کے آنگن میں اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اسی کے ساتھ ایک شربت کا گلاس مجھ کو دیا گیا. میں نے وہ نوش کیا پیا اور پیتے ہی ایک نور خارج ہوا. اسی کے ساتھ میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی. حضور کی ولادت اور حضور کی ولادت کا ذکر. سارے لوگ آنکھ بند کرو, حضور کا تصور کرو, مدینے کا خیال کرو. پڑھو میرے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع عند اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا در اللہ المکنون, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سر اللہ المخفون, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب, الصلاۃ والسلام علیکہ یا طبیب, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورنا. بولو نا میرے ساتھ ذرا ایک بار زور سے پڑھ لو. اور الصلاۃ تھک گئے, زور سے پڑھو نا یار. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی تو یہاں تک فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت ہو تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. کیا کریں؟ کھڑے ہو جائیں. زور سے بولو. کھڑے ہو جائیں. اور کھڑے ہو کر جو ہے نا پھر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرات میرے حضور کی ولادت ہو گئی. اچھا سنو, اس شان سے ولادت ہو رہی ہے کہ حضور پیدا ہو رہے ہیں, حضور ولادت ہو رہی ہے. اللہ کی قسم حضور پیدا ہو رہے ہیں اور خون کا ایک قطرہ نہیں ہے, خون کا ایک دھبا نہیں ہے, کوئی غلاظت نہیں, کوئی نجاست نہیں, کوئی ناپاکی نہیں, کوئی ناپاکی نہیں, کوئی غلاظت نہیں, کوئی خون کا دھبا نہیں, کوئی ناپاکی نہیں. اللہ کی قسم ہمارے حضور پاک, ہمارے حضور پیدا ہوئے پاک, ہمارے حضور کی پوری زندگی پاک, ہمارے حضور کا بچپنا پاک, ہمارے حضور کی پیدائش پاک, ہمارے حضور کی ولادت پاک. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں, رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں حضور پاک پیدا ہوئے. میرے ساتھ زور سے بولو, حضور پاک پیدا ہوئے. پیدا ہوئے تو حضور کیا تھے؟ زور سے بولو. معلوم ہے. اور کس شان سے پیدا ہوئے؟ ادھر دیکھو, بایاں ہاتھ یوں زمین پہ رکھا, یوں دائنا ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھایا, گویا حضور پیدا ہوتے ہی گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس گواہی کے بعد حضور نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا, پیشانی کو اللہ کے حضور دیکھا اور ایک لمبا سجدہ کیا. حضرت شیخہ فرماتی ہے کہ حضور کے لب ہل رہے تھے. میں نے توجہ کی حضور کچھ بول رہے ہیں کیا, تو آواز
आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पैदा हो रहे हैं तो नाभ कटी हुई है, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो जुल्फें सवरी हुई है, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो बदन से ऐसी खुशबू की लिपटें आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है कि मौजूदा हजरात का बयान है कि अल्लाह की कसम वैसी खुशबू न हमने उससे पहले कभी सूंघी थी और न कभी उसके बाद हमने सूंघी है। हुजूर आ रहे हैं, जमाना महक रहा है। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। सुनो, हुजूर पैदा हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान सुनो, एक रिवायत सुनो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आवाज़ें बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं उस वक्त जो है खाना काबा के पास कहा था, मैंने देखा कि खाना काबा मकाम इब्राहिम की तरफ झुका जा रहा था और मकाम इब्राहिम हजरत सैयदा आमना के घर की तरफ था। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हजरत आमना फरमाते, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं वो तो खाने काबा के मुतवल्ली थे, मुजावर थे। चाबी निकाली जेब से, खाने काबा का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद अंदर गए तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं देखकर हैरत में रह गया कि काबा के अंदर जो 300 कितने फुट थे, 300 नहीं पता, 300 तो देखो 20 हो गए। फैमिली आलिम बना लो बेटा, आलिम से दोस्ती कर लो वरना इसी तरह रह जाओगे। झंडा देखो ना 12वीं शरी में लगेगा, इससे बड़ा कोई आशिक नहीं है। नारा देखो ना, और जलसा कराएगा तो 1 लाख से कम का मौलवी रकीम के साथ को दावत नहीं देगा बड़े जलसे। ये क्या तकलीफ करेगा, ऐसा लगेगा कि इससे बड़ा कोई आशिक नहीं है। बाप रे बाप, इसको जलसे में तकरीर के लिए अमेरिका का मौलवी चाहिए। सुधरो, अपने करीब में आसपास में जो आलिम है उनसे दोस्ती करो, उनसे दीन सीखो, उनसे मसाइल सीखो, उनसे हिदायत की रोशनी हासिल करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने जो काबा के दरवाजा खोला, चाबी मेरे पास थी, अंदर गया तो देखकर हैरतों में पड़ गया कि काबा में जितने बुत थे वो जमीन में औंधे मुंह के बल गिरे हुए थे और गोया वो चीख चीख कर आवाज दे रहे थे, रो रहे थे कि अब काबा को बुतों से पाक करने वाला आ गया है, काबा को बुतों से पाक करने वाला आ गया है। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भागे दौड़े हजरत आमना के पास गए तो हजरत शिफा ने जो देखा था मुल्क के शाम तक, हजरत आमना ने जो देखा था मुल्क के शाम तक, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो कैसर और किसरा के 14 तंबूरे गिर रहे हैं, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो 1000 से चलने वाला फारस का आतिशकदा बुझ रहा है, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो सदियों से जारी दरिया जो है वो सूखा पड़ गया है, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो जो सदियों से सूखा था दरिया उसमें पानी जारी हो गया है, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो दुनिया में जितने बादशाह थे सबके महल में दरार पैदा हो गया है, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो शैतान के तख्त को जो है समंदर में उल्टा लटका दिया गया है और शैतान को भी उल्टा लटका दिया गया है। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। जमीन खुश थी, आसमान खुश था, परिंदे खुश थे, चरिंदे खुश थे, परिंदे खुश थे, पश्चिम के जानवर दक्षिण के जानवरों को मुबारकबादी दे रहे थे, मुबारक हो आखिरी नबी आ गए हैं। अल्लाह अकबर, पानी में मछलियां मुबारकबादियां दे रही थी, मुबारक हो आखिरी नबी आ गए हैं। मालूम है जिस साल हमारे हुजूर पैदा हुए उस साल पूरी दुनिया में जितनी औरतें हमला थी, जितनी औरतें हमल से थी, अल्लाह ने हमारे हुजूर के सदके हर औरत को पूरी दुनिया में बेटा ही बेटा था फरमाया। जमीन पर जितने फल थे, पेड़ पौधे थे, जितने भी दरख्त थे ना, सारे दरख्त जो है फलों से लद गए थे। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में।
ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ حضرات حضور کیا ہے، بہار آ گئی، حضور کیا ہے، رونقیں آ گئی، حضور کیا ہے، دنیا میں سب کو شاداب ہو گئی۔ حضور کیا ہے، حضور کی ہدایت کا نور زمانے میں پھیل گیا، بیٹیوں کو حضور نے رحمت قرار دیا، انسان کو حضور نے انسانیت کا سبق پڑھایا۔ یہ زمین جو ظلم و ستم سے کانپ رہی تھی، یہ زمین جو جبر و قہر سے جو ہے ڈھل رہی تھی، حضور ایسے رحمتیں تمام بن کر آئے کہ اللہ اکبر، یوں کہو کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے گالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، نور کا، میں کہتا تو بادشاہ، نور کا، نور گناہ کرا دے، دار صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ، ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا، اور تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور۔ راج محل والوں، مبارکبادیوں کے مستحق ہو کہ اسی نور محمدی کی آمد آمد پر آپ نے اتنا عظیم الشان جلسہ کیا ہے، اور بڑے اچھے علماء کو، مشائخ کو، اکابر کو آپ نے مدعو کیا ہے۔ صبح فجر تک سنیے، جم کے بیٹھیے، یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حضور کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، پیکر علم و حکمت، ماہی بدعت، قاطع کفر و ضلالت، رفیع الدرجات، حل المشکلات، جواب السوالات، عالم الحوالات، سید المفسرین، استاذ المحدثین، امام المناظرین، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، قائد فوج اسلام، دافع جیوش اسلام، تاجدار اہل سنن، امام علم و فن، شریعت کے امام، طریقت کے امام، معرفت کے امام، حقیقت کے امام، عشق کے امام، اعلیٰ امام، اولا امام، بالا امام، اچھے امام، سچے امام، پیارے امام، ہمارے امام، تمہارے امام، دلارے امام، نیارے امام، العالم، الفاضل، الکامل، العارف، العاشق، الحافظ، القاری، المقری، الادیب، الخطیب، الطبیب، النقیب، الحکیم، العالم، العارف، العاشق، المحقق، المحدث، المفسر، المناظر، الشیخ امام احمد رضا خان قطب زمان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ایک بار پورا مجمع چی لگا کر ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، منجا کی آمد، رحمت کی آمد، بندھا دادین وحاصل شد براغ وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک کون گھنٹہ بولا تھا آپ؟ 1.5 گھنٹہ میرے خیال سے زیادہ ہو جاتا ہے۔